ایک شخص نے میرے مولا سے پوچھا تھا، اسے کہا مولا ہمیشہ امیر رہنے کا کوئی وظیفہ بتا دو، ہمیشہ امیر رہوں، غریبی نہ آئے۔ جو اچھا پہننا شروع کر دیتا ہے اس سے پھر ہلکا پہننا نہیں جاتا، جو بہتر کھاتا ہے اس سے پھر ہلکا کھایا نہیں جاتا۔ اسے کہا مولا میں چاہتا ہوں میں ہمیشہ امیر رہوں۔ مولا کہتے میں تجھے ایسا وظیفہ نہ بتاؤں تیری 7 نسلیں امیر رہیں؟ اسے کہا مولا وہ کیا؟ امام نے فرمایا اپنے دسترخوان کو وسیع کر دے، دسترخوان کو بڑھا دے۔ مولا نے فرمایا دنیا کی دولت پانی ہے، اسے بہتا رہنے دو، اسے بہاؤ گے یہ اور آئے گی، روکو گے تو جیسے پانی سے بدبو آتی ہے ویسے وہ دولت بھی بدبو پیدا کر دے گی۔ درود سارے حضرات مل کے بآواز بلند پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد۔ امیر المومنین فرماتے اللہ سے جب بھی مانگنا، رزق مانگنا، دولت نہ مانگنا۔ شاید آپ نہیں سمجھے مولا کے جملے کو، تو شاید 2019 میں آپ نے دیکھا ہو، میں نے تو اکثر ایسے بندے دیکھے ہیں جن کے پاس دولت ہے لیکن وہ رزق سے محروم ہے۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں گے کہ ایسا کون سا بندہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اور رزق نہیں ہوتا؟ میں نے بڑے بڑے امیر دیکھے ہیں، ان کے سامنے کھانے کی میز لگے وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں جی میں یہ نہیں کھا سکتا، یہ بھی اٹھا لیں، یہ بھی اٹھا لیں، یہ بھی اٹھا لیں۔ میں تو صبح صرف گرم پانی پی سکتا ہوں، اس کے بعد کو 2-4 یہ چیزیں کھاتا ہوں۔ کیا فائدہ اس دولت کا جس نے رزق سے محروم کر دیا؟ اس نے دولت مانگی تھی نا، رزق نہیں مانگا۔ مولا فرماتے ہیں جب گھر میں دولت آئے تو جو سب سے پہلی چیز گھر سے چلی جاتی ہے اسے سکون کہتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا مولا دولت گھر آ جائے سکون کیوں جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب کسی کا مال گھر میں رکھو گے تو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ بے سکونی آ جائے گی، گھر میں بے چینی آ جائے گی، خوف آ جائے گا، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے شکوے پیدا ہو جائیں گے دولت کی کثرت سے۔ پریشان تو نہیں ہو گیا آپ اس سے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے، قبلہ تشریف فرمائیں تائید فرمائیں گے، میں نے مل کے مالکوں کو نیند کی گولی کھا کے سوتے دیکھا ہے۔ فیکٹری میں ہزاروں لوگ مشقت کر رہے ہیں، ملازمین کی تعداد انگلیوں میں گنی نہیں جا رہی، رقبوں کا تعین کوئی نہیں، لیکن رات کو مرضی سے سو نہ سکے، ایک گولی کا سہارا لیا 4-6 گھنٹے کی نیند کے لیے۔ محسن شہید نے کہا تھا فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ لہذا دولت کی کثرت نہیں چاہیے، رزق چاہیے، وہ بھی رزق معرفت چاہیے، وہ بھی رزق ولایت چاہیے، وہ بھی وہ رزق چاہیے وہ جو اپنی مرضی سے وہ عطا کرتے ہیں۔ ایسے ہی رزق کی اللہ سے توقع رکھنی چاہیے۔ مولا فرماتے ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو کہ تمہاری موت بار بار ٹل جائے تو لوگوں کو دینا شروع کرو، بانٹنا شروع کرو۔ لیکن ہمارے ہاں بانٹنے کی بھی اب معیار بن گئے ہیں، بندے دیتے بھی بانٹتے بھی ہیں تو معیار کے مطابق۔ میں اکثر ہم مسافر لوگ ہیں، اکثر ہم سفر میں ہوتے ہیں، ٹریفک سگنلز پہ رکی ہوئی گاڑیاں بھی دیکھتے ہیں، کسی بھی چوک میں بھاگتے ہوئے بھکاریوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا جس بندے نے 10 روپے صدقہ دینا ہو وہ 10 منٹ فقیر کا انٹرویو بھی لیتا ہے، صدقہ ہاتھ میں پکڑا ہوتا اور اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے تو کماتا کیوں نہیں، تیرے ہاتھ ٹھیک نہیں ہے تو کیوں مانگ رہا ہے؟ صدقہ بعد میں دیا، تذلیل پہلے دی، کیوں؟ اس کا عیب ڈھونڈنا ہے۔ ایک عیب اس کا ظاہر ہو تم ہاتھ روک لیتے ہو، ہمارے کتنے چھپے ہیں وہ پھر بھی دے رہا ہے۔ اگر ہم عیب دیکھ کے دیتے ہیں، اگر وہ عیب دیکھ کے دے،
تو پھر میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی ایک لقمے کے اہل بھی نہ ہو. لہذا کوشش یہی رہے زندگی محبت آل محمد ولایت معصومین میں گزرے. خدا ہر شخص کی آخرت بخیر فرمائے. علماء تشریف فرما ہے، علمی خطابات وہ کریں گے. میری حیثیت ایک طالب علم کی ہے. قبلہ تشریف فرما ہے، استاد کی حیثیت ہے. پوری قوم کے عقائد کو سنوارا ہے انہوں نے. میرا مالک ان کا سایہ ہماری قوم کے سر پہ ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد اتنے لوگ آ جاتے ہیں. ہائے قسمت مدینے والے حسین، جس نے کائنات کو زندگی کا فلسفہ سکھایا تھا. اس کی 3 سگی بہنیں بھائی کی لاش کے قریب سے گزری.